السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل مضارع کیا ہے؟ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں پڑھا کہ فعل ماضی کسے کہتے ہیں۔ فعل ماضی ایسا فعل کہ جس میں کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے کی خبر پائی جاتی ہو، جیسے ذہبا وہ چلا گیا، نصرہ اس نے مدد کی، فتح اس نے کھولا۔ اب کسی بھی جو ہوتا ہے زبان ہوتی ہے، اس میں زمانے کی ہمیں پتہ ہے کہ 3 اقسام ہوتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ٹھیک ہے۔ لیکن جو عربی ہے اس میں ماضی الگ ہے لیکن حال اور مستقبل الگ الگ نہیں ہے، بلکہ حال اور مستقبل کو ایک لفظ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فعل مضارع۔ فعل مضارع جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حال یا مستقبل دونوں کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے، فعل مضارع۔ تو فعل ماضی کے لیے الگ سے جو ہے وہ ایک مستقل صیغہ ہوگا یا لفظ ہوگا، لیکن عربی زبان میں حال اور مستقبل کے معنوں کے لیے ایک لفظ ہوگا، دونوں کا اکٹھا ایک لفظ ہوگا، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اب جو ایسا فعل جس میں دونوں زمانے حال اور مستقبل پائے جاتے ہیں اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ میرے خیال میں قرآن پاک میں فعل مضارع کی پہچان کے لیے فعل مضارع کو پہچاننا سب سے زیادہ آسان ہے، ساری چیزوں سے زیادہ پہچاننا فعل مضارع کو آسان ہے۔ کس طرح؟ اس کی 4 علامات آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اگر یہ 4 علامات آپ کے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ فوری طور پہ سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ کون کون سی علامات ہیں؟ یہ 4 علامات جو ہیں آپ کے سامنے ایک کالم کی شکل میں میں نے لکھ دی ہیں، یا، تا، الف اور نون۔ یا، تا، الف اور نون۔ یا کی جو علامت ہے اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے جب یہ کسی فعل کے شروع میں آتی ہے تو اس کے ترجمے میں وہ کا لفظ لایا جاتا ہے، جیسے یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب یہ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں یا آ گئی، اور یہ کون سا فعل ہے یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے اس کے شروع کی علامت کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اب فعل مضارع میں ہم نے پڑھا کہ 2 ٹینس ہوتے ہیں، 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک حال کا زمانہ اور ایک مستقبل کا زمانہ۔ اب دیکھیں یحکم، یہ آپ کے سامنے پہلی مثال آئی ہے، اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے اس میں دونوں زمانے پائے جائیں گے، حال کا زمانہ بھی اور مستقبل کا زمانہ بھی۔ حال کا زمانہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ کرتا ہے یا وہ فیصلہ کرے گا۔ اب ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو اس کا ترجمہ ہم حال کا کریں یا مستقبل کا کریں؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ جملہ فیصلہ کرے گا کہ جملے میں حال کے زمانے کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب وہ فعل مضارع کے شروع میں آ جائے تو وہ حروف فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ حال کا کیا جائے گا یا مستقبل کا کیا جائے گا۔ مثلا لام زبر لا اگر اس کے شروع میں آ جائے تو پھر ترجمہ حال کا ہی ہوگا۔ آگے جو سبق آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں ہم اس چیز کی وضاحت کریں گے، لیکن اگر فعل مضارع کے شروع میں سین یا سوف آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہمیشہ فعل مستقبل کا کیا جائے گا۔ اب تا دوسری علامت ہے، اس علامت کا ترجمہ عموماً تو، تم یا آپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تسمعو، اس کا مطلب ہے کہ تو سنتا ہے یا سنے گا۔ 2 ٹینسوں کا ترجمہ کریں گے، ایک کا نہیں کریں گے۔ اگلی علامت کیا ہے؟ الف۔ اس علامت کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے کوئی کام کیا، یہ بھی فعل مضارع کے شروع میں آتی ہے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا۔ نون، اس علامت کا ترجمہ ہم کیا جاتا ہے۔ نقول، ہم کہتے ہیں یا کہیں گے۔ یہ 4 علامتیں فعل مضارع کی ہیں، ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یا، تا، الف، نون۔ ان 4 علامتوں پر زبر ہو تو فعل مضارع معروف ہوتا ہے، اور اگر ان پر پیش آ جائے تو مضارع مجہول بن جاتا ہے، جیسے یحکم سے یحکم، تسمعو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نقالو، تو پھر یہ فعل مضارع مجہول بن جائے گا۔
لیکن جو تا ہے، یہ دیکھیں پیچھے ہم نے تا پڑھا کہ اس کا ترجمہ عموماً تو، تم یا آپ کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی تا کی علامت کو ترجمہ مؤنث کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جیسے تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں۔ اب چلتی ہے نہیں، ہم نے چلتا ہے نہیں کہنا تھا، بلکہ تا کا ترجمہ یہاں پر مؤنث کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق کہ جو فعل مضارع کے متعلق تھا، اس کا چھوٹا سا دوبارہ خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فعل مضارع وہ ہے کہ جس میں دو ٹینسز پائے جاتے ہیں، فعل حال اور فعل مستقبل، دونوں زمانے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس کی پہچان کیا ہے فعل مضارع کی؟ فعل مضارع کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں 4 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت آتی ہے، یا، تا، الف اور نون۔ اگر یا آ جائے اس کے شروع میں، فعل کے شروع میں اگر یا آتی ہے تو پھر اس کا ترجمہ وہ کیا جائے گا 3rd پرسن والا۔ اگر اس کے شروع میں تا آتی ہے تو اس کا ترجمہ 2 طرح کیا جائے گا، تو، تم، آپ، یا پھر مؤنث کا ترجمہ۔ اور اگر اس کے شروع میں الف آتی ہے جیسے اسمع، اذهب، انصر، تو پھر اس کا ترجمہ میں کیا جائے گا کہ میں کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں۔ اور اگر اس کے شروع میں فعل مضارع کے شروع میں بات کر لیں، فعل کے شروع میں نون آ جائے جیسے نسمع، ہم سنتے، تو پھر اس کا ترجمہ ہم کیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اسی سبق کی آگے جو ویڈیو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، جو ہم نے ایکسرسائز بناتے ہیں تو اس میں قرآنی مثالوں کو پیش کیا جاتا ہے، اس کا اجرا ہوتا ہے اور اس کی مشق ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔